إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن السميع العليم
اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان اندر بھی درجہ بندی ہے. نبی علیہ السلام نے کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کرام نے اور 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے اندروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خلفاء انہاں دی عظمت اور فضیلت سب تو بلند اور اجاگر اور جواب دے اندروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت تینا نالوں اجاگر ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام دی درجہ بندی کے اندر کسی کی تنقیص کرنا اہل ایمان انہاں دا بتیلا اور شیوا نہیں. اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان انہاں دے اندر کسی ایک صحابی کی شان اور عظمت کو بیان کر لیا, کسی ادنا تو ادنا صحابی کی تنقیص کرنا بھی درست نہیں, کیونکہ کلہم عدول. نبی پاک کے سارے صحابہ سچے صحابہ تھے اور سب صحابہ وہ نے جنہاں اللہ نے جنتی ہونے دے تمغے دنیا کے اندر عطا کر دیتے ہیں. اور بعض ناسبی لوگ جڑے نا رافضی بے ایمان ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تاریخ کی روایات کو سامنے رکھ کے صحابہ کی بات دشمنی بن بیٹھے بیٹھے انہاں ظالمان میں نہیں یاد تھی کہ اسی کنہ ہستیاں دے نال جڑا کہ وہ گڈل گڈیا ہے, وہ ہستیاں نے وہ نفوس قدسیہ نے جنہاں اللہ پاک نے یہ تمغے دے دیتے ہیں. اور میں سمجھنا کوئی بھی صحابہ کی شان نہ ہوئے, صرف یہی قرآن کی آیت تھا کہ اللہ پاک نے جو بات کہی ہے نا, فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ پاک انہاں تے راضی نے اور اپنے رب تے راضی. رضی اللہ عنہم نے اللہ نے تمغے عطا کر دیے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں. یہ معمولی جملہ نہ سمجھو, قرآن کی آیت ہے, ایک بہت بڑی بات ہے. اور یہ سمجھو جی دریا پوزے کے اندر بند کر دے, یہ مترادف ہے. جی دریا پوزے اندر بند کر دے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ پاک نے فرمایا میں تواڈے تے راضی ہاں, تسی میرے تے راضی, میں تواڈے تے راضی ہوں. کوئی کسی نوں کہہ دے میں تیرے تے راضی ہاں تے پھر کوئی کسی نوں یہ گل کہہ دے کہ جو مرضی کر میں تیرے تے راضی ہاں, میں کہ دی شان دیکھیا نہیں کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی نے جڑے بدری صحابی تھے, اور بدری صحابیاں دے بارے اللہ پاک نے آسمان تو انج پردے سارے ہٹا کے اللہ پاک نے گل کہی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے سارے پردے ہٹا کے اطلع علی اہل بدر, اہل بدر کی طرف اللہ نے جھانکیا ہے. اور جھانک کے اللہ پاک فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اللہ پاک نے فرمایا او بدریو, او میرے پیغمبر دے جانشینو, او میرے پیغمبر دے حقدارو, میرے پیغمبر دے نال وفاداریاں کرنے والوں, میرے پیغمبر دے شانہ بشانہ چلنے والوں, میرے پیغمبر دے جانشینیاں کرنے والوں, اور میرے محبوب دے ساتھیوں. اللہ فرمانے نے میں کہہ رہا ہاں دنیا دے لوگ جویں مرضی تانوں غیر بکواسات کرن, کسی دی بکواسات دا اثر نہیں. اللہ پاک فرما رہے نے اعملوا ما شئتم, اور جو مرضی کرو بدر والے ہو. اج تو بعد رب کہندے نے میں
اللہ نے جو مرضی کر. اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جملہ میں بولنا ہے، حضرت عثمان کو بار بار رضی اللہ عنہ کہہ رہا اپنی نیکیاں بنانیاں نے، اور حضرت عثمان کا پیار کرتے ہیں. حضرت عثمان کوئی معمولی شخصیت نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے تمام امتوں اور اس آخری امت تک اللہ پاک نے کسی ایک نبی کے ساتھی کو یہ عظمت نہیں دی جڑی عظمت اللہ نے عثمان کو دے دی. کیڑی عظمت دی؟ اللہ پاک کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیا دو تیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان نے نکاح دے اندر اللہ نے عطا دے دتیاں نے. اللہ اللہ اور دیکھو عثمان دیا دلداریاں، امو کلثوم دے رقیہ واریاں، اور دیکھو عثمان دیا دلداریاں، امو کلثوم دے رقیہ واریاں. کیوں یہ گل دسو ذرا، وہ یار ایک بندہ جنہوں اپنی دھی دا عقد دے دیتا ہے، نکاح دے دیتا ہے، اور وہ دماد اپنے سونے دے واسطے اچھا ثابت نہیں ہوتا، اچھا ثابت نہیں ہوتا، تو بلا دسو دوبارہ وہ شخص اس بندے کو اپنی دھی کا رشتہ دے گا؟ وہ دے گا بولو تو صحیح نا. یہ کس طرح دیا باتیں کرتے ہیں لوگ، اور ظالموں کوئی ہوش دے داخل لگو. سیدنا عثمان تے او نبی پاک دے بڑے لاڈلے تے بڑے پیارے صحابی نے جنہاں دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی دی وفات تے یہ بات نہیں سی. آپ نے فرمایا لو ان لی 40 ابنتن لزوجتک واحدۃ بعد واحدۃ. فرمایا میرے پیارے عثمان اور سونیا، میرے میں محمد کی کوئی بیٹی نہیں رہی. عثمان تو اتنا پیارا میرا صحابی ہے، اتنا پیارا داماد ہے کہ سونیا میری اور کوئی بیٹی نہیں رہی. اگر میں محمد دیا 40 بیٹیاں ہوندیاں ایک ایک کر کے فوت ہوندیاں جانیاں تے میں عثمان تیرے نکاح دے اندر دیتا رہتا. 40 بیٹیاں. ایک ذاکر بھائی مان رہا ہے، وہ آندا ہے نبی پاک دیا بیٹیاں ایک تو سوا ہے ہی ہوئی، نبی دی کوئی بیٹی باقی ہے ہی ہوئی. اللہ اللہ کتھے جڑا کہ وہ اعتراض لگائے گا؟ رب دے قرآن نو بھی پڑھو. اللہ دا قرآن کہندا ہے، اللہ پاک نے جمع دا جڑا کہ سیگا استعمال کیتا. اگر ایک ہی بیٹی ہوتی نا تو جمع دا سیگا بولن دی جڑا ضمیر بولن دی ضرورت نہیں سی. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دو اپنی بیویاں نو وبناتک، بنات بنت دی جمع ہے، بنات عربی لفظ ہے. عربی اندر بیٹی نو بنت کہندے نے، بنت. ہاں جی ساڈے بھی نا اردو کے محاورے کے اندر لکھیا ہوتا ہے بنت، بنت فلاں. ہاں جی دختر لکھ دو، بنت لکھ دو. بنت عربی دا لفظ. ایک دھی نو کہندے نے بنت، اور زیادہ ہون تو کہندے نے بنات. اللہ پاک نے ایک لفظ کی استعمال کیتا ہے. اللہ نے جڑا کہ وہ روضہ ہی مکھا دیتے ہیں. فرمایا کل ازواجک وبناتک، اپنی بیٹیاں نو. اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو جمع کا لفظ لے آنے کی ضرورت کی سی؟ اس واسطے ایک بکواس ہے ساری. نبی علیہ السلام نے 4 بیٹیاں ہیں. بولو کنیاں نے؟ 4 بیٹیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب، ایک بیٹی کا نام رقیہ، ایک بیٹی کا نام ام کلثوم،
میں پچھلے سال کا ایک جمعہ دو جمعے پڑھایا سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے متعلق آپ کے بیٹے کتنے نے بیٹیاں کتنی نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی تعداد کی وہ اللہ ذل جلال والاکرام حضرت عثمان فرماتے ہیں سنورین سنا عثمان جمع کی تاج سپاک قرآن بیٹیاں پاک نبی نے دیدیاں پیار ویکھو حقداراں دا او بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا اللہ اللہ بیڑا پار ہے نبی پاک دے یاراں نال یاری نال اور جڑا نبی پاک دے یاراں نوں یار نہیں ماندا میں اونوں ایماندار ہی نہیں ماندا اللہ پاک نے نہ صحابہ کو ایمان دی کسوٹی قرار دیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا منو صحابہ دا ایمان اتنا پسند آیا ہے فرمایا فائنا آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللہ فرماتے ہیں لوگ اگر میرے پیغمبر نے جان سارا جتنا ایمان لے آؤں تے مجھے نہ ایمان پسند ہے اگر میرے پیغمبر نے صحابہ جتنا ایمان نہ لے آؤں تے مجھے نہ ایمان پسند ہی نہیں اس واسطے اللہ نے صحابہ دے ایمان کو کسوٹی بنایا ہے فرمایا میرے پیغمبر دے جان سارا جتنا ایمان لے آؤ تے تہاڈا ایمان قبول ہے مگر نہ قبول نہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے فضیلتیں عطا کیتیاں نے کسے نبی دے صحابی دے اندر نگاہ دے اندر نبی دیاں دو بیٹیاں نہیں آئیاں اگر آئیاں نے تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک فضیلت اور بھی ہے کہ جدوں صلح حدیبیہ دا موقع آیا حدیبیہ دے مقام تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب آیا خواب دے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ میں صحابہ کو نال لے آئے اور عمرہ کرنے واسطے نکلے آپ نے ایک خواب جڑا صحابہ کے اندر بیان کیتا ہے صحابہ کہنے لگے سونیو تیاریاں کرو رب دے گھر دے اندر جا کے اسی عمرہ کرنے ہیں صحابہ نال میں 4000 صحابہ نبی علیہ السلام دے نال میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو نکلے اور عمرہ کرنے واسطے مکہ معظمہ دی طرف جا رہے ہیں ادھر مکے والے کو اطلاعاں مل جاندیاں نے کہ او مدینے تو مسلمان جڑے نے تواڈے تے حملہ آور ہونا چاہندے نے اللہ 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 مقام حدیبیہ دے انہاں نے نبی علیہ السلام نوں روک دتا
کیتا لیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آپ فرماتے ہیں میرے عثمان بڑے باحیا نے بڑے نرم دل نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جا کے مکے والے دے نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی انہاں دے اچھے تعلقات نے حضرت عثمان تبادل نرم نے اور اللہ بڑے سخی انسان نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والے کہنے لگے عثمان تو آیا آ کے عمرہ کر زمزم بھی طواف کر صفا مروا دی سائی کر تینوں اسی روکاں گے نہیں لیکن کہ نبی دے دوجے جان سارا نو اسی اتنے آؤ نہیں دینا ساڈے وڈیریاں نے یہ مشورہ کیتا ہے کہ وہ ساڈے تو جڑا کہ نکل گئے اور ہن اسی جڑا کہ کیویں انہاں نوں امن و امان تے آن لئیے حضرت عثمان کہنے لگے اور جتھے میرے نبی نے ہونا نہیں اوتھے عثمان کبھی بھی طواف نہیں کر سکتا عثمان کبھی بھی صفا مروا دی سائی نہیں کر سکتا واہ عثمان میں تیریاں وفاواں تے قربان جاواں واہ عثمان میں تیریاں عظمتاں تے قربان جاواں حضرت عثمان کہنے لگے جتھے میرے محبوب نے ہونا نہیں اوتھے عثمان نے اللہ گواہ کر کے کی کرنا ہے ایک وفاداریاں نے صحابہ کرام دیا نبی علیہ السلام سے نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والے رک لیا کہنے لگے عثمان تو ساڈا مہمان ہے چند دن ساڈے کول رہو اسی تیری تواضع کرنے ہاں خدمت کرنے ہاں ادھر کسی نے اطلاعاں دین والے اطلاعاں دے دیا اطلاعاں مل گئیاں افواہاں اڑ گئیاں افواہاں اڑدیاں نبی علیہ السلام سے تک پوچھیاں کہ مکے والے نے عثمان کو قتل کر دیتا ہے اے اللہ اللہ کیسیاں افواہاں کوئی اج کل دا میڈیا نہیں اج کل دا دور نہیں اج کل دا وائرلیس سسٹم نہیں فون سسٹم نہیں اللہ حضرت عثمان دے قتل دیاں افواہاں اطلاعاں رسول اللہ علیہ السلام کو ملیاں آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے عثمان دے قتل نے میں محمد نو پڑھ کے نڈال کر دیتا ہے آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میرا ہاتھ ہے اور میرے ہاتھ دے سارے بیعت کرو عثمان دے خون دی بیعت کرو اسی اس وقت تک واپس پلٹا کے نہیں جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لواں گے اور آپ دے اوتے ہاتھ دے صحابہ کرام نے ہاتھ رکھے اللہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے آئے اور بیعت ہو رہی ہے بیعت رضوان جو کیا جاتا ہے اور اس صلح حدیبیہ مقام حدیبیہ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے 1400 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اتے آپ نے فرمایا اے دایاں ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے آپ نے اپنے ہتھرو عثمان دا ہاتھ کیا ہے یہ بھی عثمان دی فضیلت ہے یہ بھی عثمان دی عظمت ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ آپ نے اپنے ہاتھ نو حضرت عثمان دا ہاتھ قرار دیا اور آسمان تو رب تعالیٰ نے جڑا وحی بھیج دی اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا فرمایا البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گئے مومنوں پہ اللہ راضی ہو گئے بولو کنا تے اج دے جڑے اپنے آپ اسی مسلمین اسی مسلمان اے نبی پاک دے صحابہ نوں مومن مان رہے ہیں یعنی اپنے آپ کو آخر کے مومنین آل نبی آخر کے اور ظالموں یہ دوسرا نبی پاک دے رجسٹر صحابہ جو مومن نے انہوں نے مومن نہیں بننا تسی کہتے مومن تسی مومن نہیں تسی مومن مومن ایک ہوتا مومن ایک ہوتا مومن یہ
فیض کر رہے سن اللہ پاک نے انہاں دے دلوں دی کیفیت نو جان لیا اور اللہ نے انہاں دے آسمان تو سکینت اتاری اور اللہ نے انہاں نو قریب دی فتح دی بشارت سنا دیتی ہے فتح مکہ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاتھ میرا ہے بظاہر لیکن یہ عثمان دا اللہ پاک نے آسمان تو فرمایا محبوب تیرے ہاتھ تے تیرے جان نثار نے ہاتھ رکھے نے اور کس مقصد واسطے فرمایا عثمان دے خون واسطے خون دا بدلہ لینے واسطے تو اللہ فرماتے ہیں محبوب تواڈے ہاتھ تے صحابہ دا ہاتھ اوپر عثمان دا ہاتھ اور اللہ فرماتے ہیں ید اللہ اتے میرا ہاتھ اتے میرا ہاتھ فرماتے ہیں ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیارے ہاتھ انہاں نے ہاتھ ساڈا یہ سانو بڑے نی پیارے سونیا جس میرے بندے اپنے صحابی دے خون دی بیعت تسی لے رہے ہو نا اللہ کہتے ہیں یہ ادا سونے مجھے ایڈی پسند آئی ہے کہ میں رب دا بھی اعلان ہے سونے جتھے تیرا ہاتھ آ گیا اتنے میرا ہاتھ آ گیا اللہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی نے اور بڑے شرمیلے صحابی نے آسمان دے فرشتے حضرت عثمان دا بڑا حیا کر دے رہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے اما جی بیان کر دیا نے کہ ایک دن میرے حجرے دے اندر نبی علیہ السلام رام فرمانے دروازہ کھڑکیا میں پوچھیا کون ہے کہنے لگے ابو بکر آپ نے دسیا فرمایا آن دیا اجازت دے دو پھر دروازہ کھڑکیا تھوڑی دیر بعد پوچھیا کون کہنے لگے عمر بن خطاب آپ فرماتے ہیں آن دیا اجازت دے دو اجازت مل گئی پھر تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھڑکیا پوچھیا کون ہے کہنے لگے عثمان ابن عفان آپ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ نبی علیہ السلام بڑے اللہ پیارے انداز کے اندر آپ لیٹے رہے اور آپ نے تہمت بدے آئے اور آپ نے اپنی پنڈلی تو تہمت کھولے آئے اور پنڈلی تے رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صحابہ دے نال شیخین کریمین دے نال محو گفتگو فرما رہے ہیں کہ عثمان غنی آئے ہیں آپ فرماتے ہیں عائشہ ٹھہرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہوئے پنڈلی اپنی نام لئی اور بیٹھ گئے اور آپ فرماتے ہیں عثمان کو اجازت دو اندر آن دیا حضرت عثمان آئے آپ نے گفتگو کی تھی بات چیت ہوئی چلے گئے ابا جی عائشہ کیا لگیا میرے کو نہ رہا رہ گیا میں کیا اللہ کے محبوب پیغمبر ہی دے دسو میرے ابا جی آئے تسی اسی طرح لیٹے رہے حفصہ دے ابا جی آئے عمر بن خطاب تسی وہی لیٹے رہے عثمان آئے نہیں تسی اپنی حالت بدلی وجہ کی آپ فرماتے ہیں عائشہ انہوں گل کا جواب دیا جی اللہ دے نبی آپ فرماتے ہیں اللہ استحی من رجل استحی منہ الملائکہ عائشہ میں عثمان دا حیا بڑا کرنا کیوں کرنا اس وجہ تو کہ عثمان دا حیا دنیا والے نہیں کرتے عثمان دا حیا تے آسمان دے پاکیزہ فرشتے بھی کرتے نے انا استحی من رجل تستحی
دے اندر اسلام 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر کی حکمرانی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتوحات کو اگے بڑھایا ہے، اور 44 لاکھ مربع میل تک حضرت عثمان کی حکمرانی گئی، 44 لاکھ۔ اگر میں حضرت عثمان کی اسلام کی خدمات بیان کرا تو کافی وقت چاہیے۔ حضرت عثمان غنی او عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ قرآن نو لکھے ہے، قرآن نو جمع کیتا ہے، قرآن دے مصحف جڑے نے یہ مرتب کرائے نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قرآن دے قرآن دے اندروں انہاں دا شمار ہوندا ہے، اور کاتب وحی نبی علیہ السلام دے او کاتب جڑے وحی لکھن والے نے انہاں دے اندروں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ 88 سال کی عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکسیر کی وبا پھیلی ہے، نکسیر کی وبا، نکسیر سمجھ ناک کے اندر خون ہونا، حضرت عثمان بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہو گئے اور کافی خون نکلتا ہے، کمزور ہو گئے، نڈال ہو گئے۔ لوگ آئے کہنے لگے عثمان جی اسی تو ہمیں ایک مشورہ دینے ہیں، اسی حکومت تو دستبردار ہو جاؤ اور زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کر لو۔ آپ فرماتے ہیں تسی اس بات کے متفق ہو، اس گل اندر کوئی شک نہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ اچھے صحابی نے، اور لوگ آئے کہنے لگے عثمان تسی بوڑھے ہو گئے ہو،
میں اللہ کے نبی کو ایک گل سنی سی، آپ نے فرمایا سی کہ مدینہ جڑا ہے کہ یہ ایک بندے کی وجہ تو جڑا کہ یہ اندر خون خرابہ جڑا کہ وہ عام ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ وہ میں شخص ثابت ہوتا۔ اعلیٰ حضرت عثمان وقت کے خلیفہ اور مال و دولت بھی بڑا سی، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کیتا حضرت عثمان، کیونکہ حلم اور صبر، تحمل اور حضرت عثمان کے اندر نرمی حد تو زیادہ ہے۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ عثمان کی گل ہے، یہاں کرے ہوئے کہ 10 بردار ہو جاتے ہیں، یہاں لگ جاتا رونا سے تیار۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے لیے آپ نے بات کسی نے وقت پکا کہ آپ نے کہا سی عثمان تیری قمیض لوگ اتارن کی کوشش کریں گے تو اتار نہیں رہی، اور اس قمیض تو مراد یہ خلافت ہے۔ انہاں بےایمان ظالماں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کہنے لگے جدو سمجھا کہ انہاں دے اندر نرمی نہیں آ رہی، بڑی گفتگو کی تھی نہیں نرمی آ رہی، کہنے لگے گل سنو 3 وجہ تو اسے نو قتل کیتا جا سکتا ہے اہل ایمان نو۔ پہلی گل کہ وہ اسلام تو منحرف ہو جائے، جبکہ میں ہویا نہیں۔ دوسری بات ہے جی وجہ تو قتل کیتا جاتا ہے کہ بندہ زنا کرے، میں تے اسلام تو پہلے بھی زنا نہیں کیتا۔ دوسری تیسری وجہ ہے اللہ اللہ کہ بندہ کسی کا قتل کرے، میں تے قتل دور دی گل ہے، میں تے کسی نو چپیڑ بھی نہیں ماری۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان نے گفتگو کی تھی لیکن ظالمہ نے کوئی اثر نہیں لیا۔ حضرت عثمان اپنے کمرے کے اندر آ گئے اور وضو کی دائرہ سنتے نے خواب دے اندر دیکھتے کی نے امام الانبیاء علیہ السلام ملے، حضرت صدیق عمر ملے، کہنے لگے عثمان کئی دنوں تو پیاسے ہو، سونے ہو، روزہ رکھی جا رہے ہو، آج شام کی افطاری ساڑھے والا کے کر لے آؤ، کر لو۔ آپ نے خواب آئی، صبح اٹھے جمعہ دا دینے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صاف ستھرا لباس پہنے ہیں، رب دا قرآن پکڑے ہے، شروع دے اندر پڑھ لگ میں پہلا پارا شروع کیتا ہے۔ ادھر ظالمان سواریاں نے بدواریاں نے محاصرہ کیتا ہے گھر دا، چند قباش اندر گھسے، اندر جا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال گتھم گتھا ہو گئے۔ ایک بےایمان نے اگے ہو کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے وار کرنا چاہیا، حاضرہ روکن لگے، 4 انگلاں کٹنیاں، اور حضرت نائلہ جو آپ دی زوجہ محترمہ ہے رو لگ گئیاں، کہنے لگی ظالمو بوڑھے عثمان نے انہاں دے تانوں حیا نہیں ہوئی، انہاں نے اتنا ظلم تے زیادتیاں کر دیا۔ حضرت عثمان کہنے لگے ظالمو تسی میرے وہ ہاتھ دیاں انگلاں کٹ دتیاں نے، اللہ دی قسم انہاں انگلاں دے نال عثمان نے رب دے قرآن دیاں سورتاں لکھیاں نے، انہاں انگلاں دے نال عثمان نے مفصلات لکھیاں نے۔ مفصلات تو مراد سورہ الحجرات تو لے کے والناس تک، فرمایا عثمان نے قرآن کا ایک حصہ انہاں انگلاں دے نال لکھیا ہے۔ اگے بڑے نہ ظالماں نے وار کیتا، کہنے لگے ہن اس وقت تک واپس نہیں جانا جب تک عثمان کا کام تمام نہیں کر دینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وار کیتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لگی ہے، خون کا فوارہ نکلیا، قرآن دے اوراق دے نکلے ڈگے نے، قرآن
پاک نے کی تھی 18 ذوالحج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑا مظلومانہ طور پہ شہید کیتا گیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت زیادہ مظلومانہ شہادت ہے. اور یہ بات ذہن اندر بٹھاؤ، آج لوگ کربلا دے شہداء کا بیان کرتے ہیں اور پانی انہوں کا بند بڑا ظلم میں سمجھنا ہے، لیکن ادھر بھی دھیان کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں کا 40 دن جڑا کہ واسطہ کیتا گیا اور پانی بند کیتا ہے، اور وہ عثمان نے جنہاں میٹھے پانی کا خوہ خرید کے مسلمانوں سے وقف کیتا ہے، آج بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کی صحابت آج بھی زندہ ہے. آج بھی عرب کے اندر جاؤ، مدینہ پاک کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جڑا ہوٹل انہاں دے نام دے وقف ہے، مسلمانوں دے وقف، اور وہ دا سرمایہ جتنی بھی رقم ہوندی ہے وہ ساری جڑا کہ وہ غریباں، مسکیناں، یتیماں اور مدارس مساجد تے جڑا لگ رہی ہے. ایک بہت بڑا کھجوراں دا باغ اج بھی موجود ہے، جس دے اندر پیشوار 5000 کھجور دے پودے ہیں. اج بھی وہ باغ پورے دا پورا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہاں دی وراثت ہے، اور وہ سارا باغ دا جتنی بھی جڑا ہے کہ آمدن وہ ساری دی ساری جڑا کہ وہ رب دے گھر مسجد نبوی دے اندر جڑا کہ وہ خرچ ہو رہی ہے. عثمان ہزاروں سال بیت گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، لیکن اے انہاں دی صحابت اجر ثواب انہوں اج بھی مل رہے ہیں. ابھی ایسے کارنامے کر جائیے جنہاں دا اجر سانو قیامت تک ملتا رہے. اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمان. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.